سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے سویٹنر کے بارے میں جو شوگر کے مریضوں کے لیے تو خطرناک ہے ہی، صحت مند لوگوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ چینی کے مقابلے میں انتہائی سستا ہے اور ایسی بہت سی پروڈکٹس میں خاموشی سے شامل کر دیا جاتا ہے جن کے لیبل پر لکھا ہوتا ہے نو ایڈڈ شوگر۔ میں بات کر رہا ہوں ہائی فرکٹوز کارن سرپ کی، اور یہ آپ کو ملے گا کیچپ میں، باربیکیو ساسز میں، پیکٹ والی میٹھی دہی میں، سیریلز میں، کولڈ ڈرنکس میں، یہاں تک کہ بہت سے فروٹ جوسز میں بھی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں قدرتی پھلوں کا جوس ہے اور چینی نہیں ہے۔ تو کچھ بھی ایسا خریدیں تو پہلے لیبل چیک کریں اور یہ نام چیک کریں جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ کارن سرپ، کارن شوگر، ڈیکسٹروز یا ڈیکسٹرین، فرکٹوز یا HFCS یا پھر گلوکوز سرپ، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ اور یہ کتنی خطرناک ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہاضمے کے عمل سے گزرتی ہی نہیں، یہ آنتوں کے ذریعے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، اور جب یہ آنتوں میں ہوتی ہیں تو آنتوں میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کی تعداد بڑھاتی ہیں اور اچھے بیکٹیریا کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف بدہضمی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے قبض اور گیس وغیرہ، بلکہ بعض اوقات لیکی گٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ HFCS میں تقریباً 40 سے 55% فرکٹوز اور تقریباً اتنی ہی گلوکوز ہوتی ہے۔ گلوکوز والا حصہ تیزی سے شوگر بھی بڑھاتا ہے، اور اس شوگر کو استعمال کرنے کے لیے لبلبے کو انسولین بھی خارج کرنی پڑتی ہے اگر لبلبا اس قابل ہے تو۔ فرکٹوز والا حصہ آنتوں کے ذریعے خون میں شامل ہوتا ہے، شوگر کو تیزی سے نہیں بڑھاتا، اس کے لیے جسم انسولین بھی خارج نہیں کرتا، مگر یہ سیدھا جگر میں جاتا ہے اور جگر اس کو جلد سے جلد فیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سے فیٹس؟ ٹرائی گلیسرائڈز اور نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول میں، اور یہ دونوں اقسام بلڈ پریشر بڑھاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک یا فالج کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ شوگر ہے جو نہ آپ کا دماغ استعمال کرتا ہے نہ ہی آپ کے مسلز، بلکہ جس فیٹ میں یہ کنورٹ ہوتا ہے وہ جگر میں اکٹھا ہو جائے تو فیٹی لیور ڈیزیز کی وجہ بن سکتا ہے، جو آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور رگوں میں جمع ہو جائے تو ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ۔ اسی فیٹ بننے کے عمل میں یورک ایسڈ بھی بنتا ہے جو گردوں پر بوجھ ڈالتا ہے، بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، گنٹھیا کے مریضوں میں جوڑوں کے درد کی وجہ بنتا ہے، اور انسولین ریزسٹنس بھی بڑھاتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس کھانے میں HFCS شامل ہوتی ہے وہ کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک مٹنے کا احساس نہ ہو، یعنی پیٹ بھرنے کے باوجود شاید آپ کو یہ لگے کہ ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد ہی دوبارہ بھوک لگ جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چینی کی یہ بظاہر بے ضرر قسم کتنی خاموشی سے آپ کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔